السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اس کائنات میں سب سے زیادہ عشق اور محبت کرنے کے لائق کوئی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان عبد الاحسان ہوا کرتا ہے۔ ہم سب پر سب سے زیادہ احسان اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، کتنی دولتیں عطا فرمائیں۔ ہمارے اپنے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، جوانی اللہ نے دی ہے، صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، نعمتیں اللہ نے دی ہیں، آنکھ کا نور اللہ نے دیا، زبان کا بول اللہ نے دیا، کان کی سماعت اللہ نے دی، دل کی دھڑکن اللہ نے دی، دماغ کی سوچ اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر کیا کچھ بنایا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا ساری تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا۔ تو کیا کچھ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا، بلکہ کائنات کی مخلوقات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی شے اللہ پاک نے بیکار نہیں بنائی، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ہم پر سب سے زیادہ احسان اللہ کا ہے، اس سے سب سے زیادہ ہم پیار کریں گے، ہم عشق کریں گے اپنے اللہ سے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان ہم سب پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے کہ آپ کے کتنے احسانات، کتنی محبتیں، کیسا پیار اور کیسا لاڈ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس سے محبت ہوا کرتی ہے، آدمی اس سے ملاقات کرنے کو جی چاہا کرتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، حج کا موقع بھی گزرا، لاکھوں لاکھ اللہ کے بندے ماشاءاللہ اللہ کے در کی حاضری کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اور اب حج کا موسم رخصت ہوا اور لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور مدینہ کی زیارت کے لیے اور روضہ اقدس پر حاضری کے لیے ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے، تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو اللہ ہم سب کو یہ مقبول سعادت بار بار عطا فرمائے۔ وہ پڑھنے والے نے پڑھا تھا نا، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ مدینہ کی حاضری بڑی سعادت ہے، مدینہ کا قیام بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے۔ کس انداز سے حاضری ہونا چاہیے، کن کیفیات کے ساتھ میں اللہ کے رسول کے روضے پر حاضری ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع کا پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے لاکھوں مسلمان اس وقت ماشاءاللہ مدینہ پہنچے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ مقبول حاضری عطا فرمائے۔ جب ہم اپنے علاقے سے اللہ کے رسول پر درود پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے نام کے ساتھ ہمارے نبی کے روضے پر ہماری طرف سے درود اور سلام کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی اللہ کے رسول دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک بدو کی حاضری ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر۔ کیا کیفیات کے ساتھ وہ بندہ حاضر ہوا تھا، کن جذبات کے ساتھ وہ بندہ حاضر ہوا تھا۔ اللہ ہم سب کو ایسی حاضری عطا فرمائے۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے روضے پر درود اور سلام کے لیے حاضر ہوا۔ جب میں حاضر ہوا تو سلام دعا کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں کنارے بیٹھ گیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بدو سواری پر سوار اللہ کے رسول کے روضے کے پاس آیا اور روضے پر حاضری دی، اور روضے پر حاضری دینے کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب یہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا یہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور نبی جی آپ بھی ان کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد اس آیت پر عمل کیا کہ خوب رو دھو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی۔ پھر اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی طرف متوجہ ہو کر اس بدو نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا گناہ کر کے بڑی گناہ والی زندگی لے کے آپ کے در پر پہنچا،
اور میں نے اللہ سے توبہ استغفار کیا ہے۔ اب حضرت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے توبہ استغفار کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ اور بہت وہ بدو رو رہے تھے اور رو کر انہوں نے بڑے درد کے ساتھ اشعار پڑھے۔ آپ حیران ہوں گے، ایسا درد تھا اس بندے کے اشعار میں، اور ایسا اخلاص تھا اور قبولیت تھے اس بندے کے اشعار میں کہ آج بھی اللہ کے رسول کے روزے پر اس بدو کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اس بدو نے اشعار پڑھے اللہ کے رسول کے روزے پر، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحبك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم۔ کیا خوبصورت اشعار پڑھے، کیا درد کے ساتھ پڑھے۔ ان اشعار کے اللہ کے رسول کے روزے پر پڑھنے میں جو مزہ ہے اور جو کیفیات بنتی ہیں وہ کہیں اور نہیں بنتی۔ کیا کہا انہوں نے اللہ کے رسول سے ان اشعار میں؟ کہا کہ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، کہ لوگوں میں وہ بہترین ذات کہ جب ان کو زمین میں دفن کیا گیا تو ان کی وجہ سے پوری زمین میں عمدگی پھیل گئی۔ پھر آگے کہا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہ حضرت میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ تشریف فرما ہے، کہ اس میں عفو ہے، درگزر ہے، پاک دامنی ہے۔ پھر کہا انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی شفاعت کے متمنی ہیں۔ کب؟ جب پل صراط پر لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ حضرت آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ سفارش کریے گا، آپ سفارش کریے گا تاکہ ہمارا اپنا بیڑا پار ہو سکے۔ پھر یوں کہا وَصَاحِبَكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا مِنِّي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَا جَرَى الْقَلَمُ، کہ جی آپ کے ساتھ آپ کے یار مزار بھی ادھر ہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما، یہ دونوں شخصیات بھی ادھر ہیں۔ تم تینوں پر ہم سب کی طرف سے سلام، جب تک دنیا میں قلم چلتا رہے ہمارا سلام تم کو پہنچتا رہے۔ بدنیا اشعار پڑھے اور زار و قطار اللہ کے رسول کے روزے پر روئے۔ اس کے بعد اٹھے اور چلے گئے۔ حضرت محمد بن عبید اللہ بن عمرو العتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچانک مجھے گنودگی ہوئی، میری آنکھ لگی تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ جا کر اس بدو سے کہہ دینا اللہ نے میری سفارش پر تیری بخشش کا اللہ پاک نے سامان کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی مقبول حاضری عطا فرمائے۔ کوئی ایسا بھائی جو اس وقت مدینہ میں حاضر ہو، مسجد نبوی میں حاضر ہو، یا مدینہ کے سفر کا اللہ نے اس کو موقع عطا کیا ہو، درخواست کرتے ہیں کہ ہم عاجز بندوں کی طرف سے مجھ عاجز کی طرف سے بھی اگر ہو سکے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام پیش کر دیجیے گا، ہماری طرف سے بھی درود پیش کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے در کی مقبول حاضری عطا فرمائیں، اپنے نبی کے در کی مقبول حاضری عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔